بلکہ اللہ نے مجھے پیدا ہی اس لیے کیا ہے. تو نے غلط سنا ہے، میں کہتا نہیں پھرتا. اللہ نے مجھے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میں سید الشہداء کے خون کا انتقام لے سکوں. یہ جواب سفاک کے دربار میں کوئی دے دے اور شمشیریں نیام سے باہر نہ آ جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تلواریں کھنچ گئیں اور اپنے ہونٹوں کو غصے میں چبا کے حجاج نے کہا، مختار تم مجھے جانتے نہیں ہو، آج میرے چرچے ہر زبان کے اوپر ہیں. مختار بھی مسکرائے اور مسکرا کے کہا کہ سن، تیرے چرچے ہر زبان پہ ہوں گے، لیکن آج میرے مولا علی کا وہ قول بھی ہر زبان پہ ہے کہ جو میرے مولا نے میرے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ اے مختار تجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک 3,83,303 ظالموں کو فنار نہ کر دے. کہا بس اپنی زبان کو لگام دو ورنہ اس دربار کے اندر تمہارا خون بہہ جائے گا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا. نگاہیں اٹھائی مختار نے، ایک نگاہ غلط پورے دربار کے اوپر ڈالی اور کہا کہ حجاج کیا تو اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا ہے؟ موت و حیات تو اللہ کے اختیار میں ہے. کہا تمہیں معلوم نہیں میری تلوار کتنے لوگوں کا خون بہا چکی ہے؟ میں ذرا دیر نہیں لگاؤں گا تمہیں قتل کرنے میں، یا تو توبہ کر لو اپنے اس عقیدے سے اور چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں ابھی قتل کر دوں گا. پلٹ کے مختار نے کہا حجاج کیوں اپنے آپ کو شرمندہ کرتا ہے؟ سن، تو ایک تلوار کی بات کرتا ہے، اگر دنیا کا سارا فولاد ڈھال کے ایک تلوار بنائی جائے، اسے انتہائی قاتل زہر میں بجھایا جائے، اس سے میری گردن مار دی جائے، میرے جسم کو جلا کر راکھ کر دیا جائے، اس راکھ کو فضا میں بکھیر دیا جائے، تب بھی پھر سے وہ راکھ جمع ہوگی، پھر سے ہڈیاں آئیں گی، پھر سے جسم بنے گا، پھر سے روح داخل ہوگی. اس لیے کہ میں اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک تجھ جیسے 3,83,000 کو قتل نہ کر دوں. کہا بس بہت گستاخی ہو گئی، اب ہم تمہیں زندہ نہیں دیکھنا چاہتے. قاتل کو اشارہ کیا آگے بڑھ اور مختار کے سر و تن میں جدائی کر دے. مختار مسکرایا، اے حجاج اپنے آپ کو شرمندہ نہ کر، اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا نہ کر، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کہا بس میں اسے زندہ نہیں دیکھنا چاہتا، جلدی سر و تن میں جدائی کرو. قاتل تلوار لے کے آگے بڑھا. مختار مسکرا کے کہہ رہے تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو مجھے کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں اتنی آسانی سے قتل ہونے والا نہیں ہوں. روک لے اپنے قاتل کو، تو خود شرمندہ ہو جائے گا. مگر قاتل تلوار لے کے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہ قاتل جو تلوار لے کے آگے بڑھ رہا تھا، دربار میں بچھے ہوئے قالین میں اس کا پیر اٹکا اور وہ کچھ اس انداز سے گرا کہ اس کی تلوار اس کے شکم میں پیوست ہو کے پشت کی طرف سے باہر نکل گئی. مختار نے ایک نعرہ لگایا اور کہا حجاج تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ میں اس وقت تک قتل نہیں ہو سکتا جب تک تجھے قتل نہ کر دوں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یوں اپنے آپ کو ناکام ہوتے ہوئے دیکھا تو اب جیسے انگاروں کے اوپر لوٹنے لگا. کہا کہ بس، دوسرے قاتل کو اشارہ کیا، تو آگے بڑھ، جلدی اس سرکش کے سروتن میں جدائی کر دے، میں اس کا خون بہتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. دوسرا شخص آگے بڑھا، چند قدم چلا تھا کہ دربار کے اندر ایک کالے رنگ کا بچھو نمودار ہوا. اس بچھو نے اسے کاٹ لیا اور یہ اسی وقت زمین پر گر کے تڑپنے لگا اور واصل جہنم ہو گیا. مختار مسکرائے، کہا میں نہ کہتا تھا کہ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا؟ اب بھی اپنے اس عقیدے سے توبہ کر لے، اب بھی میرے مولا کی عظمت کا اقرار کر لے، تو میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. کہا بس بہت ہو گیا. ایک مرتبہ اشارہ کیا، آگے بڑھ، جلدی آگے بڑھ، قتل کر دے اسے.
حجاج کا اشارہ ہو اور دربار میں کوئی حرکت نہ ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن آج جیسے دربار کا رنگ بدل گیا ہو، جیسے دربار کا مزاج بدل گیا ہو، بھائی کیوں نہ ہو، علی والے جہاں قدم رکھتے ہیں وہ ماحول بدل دیا کرتے ہیں. آج بڑے لوگ ہیں جو اس بات کو کہتے ہیں صاحب کیا کریں، ماحول ایسا ہے، کیسے اپنے آپ کو دیندار بنائیں، کیسے عقیدہ اہل بیت کا لوگوں تک تبلیغ کریں، آج ماحول ہی ایسا ہے. میں بس ایک بات کہتا ہوں، اگر آپ واقعی علی والے ہیں تو کبھی ماحول کا شکوہ نہ کیجئے، کبھی ماحول کا شکوہ نہ کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ 4 مصروں میں بات کو عرض کروں. میرے بھائی کوثر زیدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بہترین شاعر، وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ کبھی کبھی بہت بڑی تقریر اس مفہوم کو ادا نہیں کر سکتی کہ جسے 2 مصرے یا 4 مصرے ادا کر دیتے ہیں. ماحول کا گلہ ہمیں نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان صدا خود ہی مٹا کرتا ہے، انسان صدا خود ہی مٹا کرتا ہے، ماحول کا بے وجہ گلہ کرتا ہے. ماحول سے انسان نہیں بن سکتا، انسان سے ماحول بنا کرتا ہے. ماحول بنانا یہ خود ہمارے اختیار میں ہے. جو ماحول کو بدل دے، جو دربار کا مزاج بدل دے، وہ علی والے کہلاتے ہیں. بس ایک مرتبہ اشارہ کر رہا ہے، مگر اب اس اشارے پہ کوئی آگے نہیں بڑھتا. غضبناک ہو کے اپنے پہلو میں کھڑے ہوئے سپاہی کو دیکھا، کہا کیا تو نے میرا اشارہ نہیں دیکھا؟ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ حضور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری زندگی پر رحم کھائیے. جناب مختار نے دیکھا تو مسکرا کے کہتے ہیں حجاج اگر مجھے قتل کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو خود تلوار لے کے آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ تو خود تلوار لے کے آگے بڑھ، مجھے قتل کر دے. اس نے اپنی تلوار نکالی، سپاہی کی گردن پہ رکھی، کہا تو اس کی گردن کاٹتا یا میں تیری گردن کاٹ دوں. اب مجبور ہو گیا سپاہی. دیکھیے خود نہیں بڑھ رہا آگے. میری تقریر کا پہلا جملہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ظالم اندر سے بڑا کمزور ہوتا ہے، لوگ ڈر ڈر کے اسے طاقتور بنا دیتے ہیں، لوگ ڈر ڈر کے اسے قوی بنا دیتے ہیں. بس ایک مرتبہ سپاہی کی گردن پہ تلوار رکھی، سپاہی آگے بڑھا، آگے بڑھا، مختار کے بالوں کو پکڑ کے کھینچ کے آگے لے کے آیا، دربار میں لا کے چمڑے کی چٹائی کو بچھایا گیا. آپ میری طرف متوجہ رہیے. چمڑے کی چٹائی بچھائی گئی کہ جس سے قالین گندی نہ ہو خون سے، اور رکوع کے عالم میں مختار کو جھکا کے قاتل نے تلوار کو بلند کیا. رکوع میں جھکے جھکے اپنے سر کو اٹھا کے تلوار کی طرف دیکھ کے مختار نے کہا حجاج اب بھی باز آ جا، تو میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. میرا پڑھ دینا آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان ہے، لیکن جس کے سر کے اوپر تلوار موت بن کے کھڑی ہوئی ہو وہ اس عقیدے کا اظہار کرے، اسی کو مختار کہتے ہیں. یہ ہے اہل بیت کے غلاموں کا جذبہ اور عقیدہ. بس تلوار کو اٹھایا اور تلوار نیچے کی طرف چل رہی تھی کہ دربار میں ایک آواز گونجی، خبردار، ٹھہرو، رکو، تلوار چلنے نہ پائے. قاتل کا ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا. حجاج نے مڑ کے دیکھا کہ کون گستاخ ہے جس نے اس دربار میں آ کے میرے حکم کی عدولی کی کوشش کی. کہا کیا تجھے اپنی زندگی پیاری نہیں ہے؟ کہا حضور زندگی پیاری ہے، مگر میں حاکم وقت کا قاصد ہوں، عبد الملک کا خط لے کے آپ کے پاس آیا ہوں، اور اگر میں یہ آواز بلند نہ کرتا تو مختار قتل ہو جاتا. اور خط دیتے وقت حاکم نے مجھ سے کہا تھا، خلیفہ نے مجھ سے کہا تھا کہ جب دربار میں پہنچو اگر مختار پر ظلم کیا جا رہا ہو تو روک دینا، کہنا پہلے اس خط کو پڑھ لو. میری گفتگو مکمل ہو گئی. آپ کا بے انتہا شکر گزار کہ آپ نے میری اس کجمج بیانی کو اتنی
صبر و سکون کے ساتھ سماعت کیا. بس آخری جملہ اس انداز یہ کہتے ہوئے کہ دیکھیے تعریف وہ ہے جو دشمن کی زبان سے ہو. آپ میری طرف متوجہ رہیے. یہ بابا زبان سلوات پڑھیں. ایک اور اس سے بہتر بابا سے بلند سلوات پڑھ دیں. بس آخری جملہ تعریف وہ ہے جو دشمن کی زبان سے ہو. قاصد خط لے کے آگے بڑھا, خط کو کھولا, آنکھوں سے لگایا, سر پہ رکھا اور اس کے بعد پڑھنا شروع کیا تو لکھا تھا اے حجاج میرا یہ خط ملتے ہی مختار کو رہا کر دینا, اس لیے کہ اگر مختار یہ بات غلط کہتا ہے